السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان میں ایک ایسا بھوچال آیا ہے، یعنی کہ یوٹیوبرز، سوشل میڈیا اینڈ پاکستانی میڈیا پر ایک بھوت سوار ہو چکا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا تعلق پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہے، یا ان کی فیملی کا تعلق ہے۔ فیملی میں کچھ ایسے حادثات ہوئے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے لوگ، پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز اور پاکستان کا کچھ میڈیا، انہوں نے اپنی ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے، جھوٹی یا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اس اسکینڈل کو اتنی ہوا دی اور اتنا پھیلایا کہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ہر یوٹیوبر اپنی ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے اس فیملی کو اتنا ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہیں اور نہ ہی مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ ہمارے دین میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم عزت دار لوگوں کی پگڑی اچھالیں، یا کسی بھی شخص کی پگڑی اچھالیں، یا کسی بھی بیٹی کی چادر چار دیواری کو تار تار کریں، یا کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اچھالیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو علل اعلان بیان کریں۔ یہ ایک عزت دار، باعزت، مسلمان، با ایمان، حیادار شخص کو زیب نہیں دیتا ہے۔ غلطیاں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، ہر کسی کو معافی کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے بدکار، گنہگار اور طوائفات کو معاف کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اگر لوگ اللہ کے در پہ آئیں۔ لیکن ملک ریاض اور اس کی فیملی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا جس سے یوٹیوبر نے اپنی لاٹری سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن حدیث کے احکامات کو فراموش کرتے ہوئے، اپنی اخلاقیات کو بھلاتے ہوئے، اپنی بہو بیٹیوں کا خیال کیے بغیر سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کی کہ انسان کو شرم آتی ہے۔ اور ہمیں بطور قوم شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے ہی میڈیا پہ بیٹھ کر، اپنے ہی ملک میں نیٹ پہ بیٹھ کر ایسے کلپ بناتے ہیں، ایسی ویڈیو تیار کی جاتی ہیں جو کہ یوٹیوبرز بنانے والے یہ ویڈیوز اپنی بہو، بیٹی یا بہن کے ساتھ بیٹھ کر کبھی نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول؟ اللہ تعالیٰ برائی کو بڑھا چڑھا کر علل اعلان پبلک میں بیان کرنے کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کبیرہ گناہ ہے جس میں بہت سے میڈیا کے لوگ ملوث ہیں، اور کچھ کی تو چاندی کیا، سونا کیا، لاٹریاں لگ چکی ہیں، اور وہ اس شخص کا نام لے کر پیسے کمانے کے چکر میں ہیں۔ اور ہمیں بطور قوم، صحافی ان کا ایک پیشہ، یہ ایک مقدس پیشہ ہے، وہ اس کو بیچنے کے لیے جیسے طوائفہ اور بدکار عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں، ایسے ہی یہ لوگ اپنے میڈیا کو، اپنے کلپس کو، اپنی ریٹنگ کو بیچ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بطور مسلمان شرم آنی چاہیے کہ ہماری بھی بہو بیٹیاں ہیں۔ کسی کی بہو بیٹی پہ پردہ پانا یہ کمال ہے، یہ انسان کی عزت کا کمال ہے، یہ اس کے حیا کا کمال ہے، یہ انسان کی ڈگنیٹی بتاتا ہے کہ یہ انسان کتنا عزت دار اور حیادار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا کردار ادا کیا،
جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے مدینہ منورہ میں کردار ادا کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیملی اولیاء اللہ ہیں، لیکن انسان ہیں، لیکن مسلمان ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کی بہو بیٹیاں ہیں، تو کیا ہم اپنی بہو بیٹیوں کو یہی سبق دینا چاہیں گے جو کچھ ہوا کہ ہم اس کو پھیلائیں اور اس کو پروپوگیٹ کریں، اس کو میڈیا پہ لائیں؟ اور ہم اپنی قوم کی بہو بیٹیوں کو کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں میں ایسے بے حیائی کے عمل کو پھیلاتے ہیں، ان کا شیوا یہ ہے برائی کو پھیلانا اور برائی کے بازار لگانا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے، وہ اپنے دوسروں کے مسلمان بہو بیٹیوں کے، اچھے خاصے عزت دار لوگوں کی عزت کو بازاروں میں نیلام کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمال کیا۔ ارے بھائی، کمال نہیں کیا، تو نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، کسی کی بیٹی کو بازار میں لا کے کھڑا کیا ہے، کسی کی بیٹی کو تمام تر دنیا کی منڈی میں ننگا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہماری بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے اسلامی ماحول میں نہیں ہیں جہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قیامت تک پردہ پوشی کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جن کی زبانیں تو مسلمان ہیں، دل مسلمان نہیں ہیں، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، تم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو اور اسلام کا لبادہ پہن کر ایسے بھیڑیے بن چکے ہو جو دوسروں کی عزتیں پامال کرتے ہو، عزتیں پاش کرتے ہو، لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، ان کے پوشیدہ گناہوں کے پیچھے مت پڑو، ان کے گناہوں کو پبلک میں مت لاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم لوگوں کی عزتیں خار کرنے، لوگوں کو ذلیل کرنے نکلے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے، اللہ سے کیا پوشیدہ ہے، اللہ سے کیا چیزیں پوشیدہ ہیں ہم سے ہماری، اللہ تو ہماری ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اگر ہم نے دنیا کی بہو بیٹیوں کو رسوا کیا، ان یوٹیوبر نے اپنی لاٹری لگا رکھی ہے، منڈی لگا رکھی ہے، جو لوگوں کی عزتیں ہماری بہو بیٹیوں کے سامنے پامال کر رہے ہیں اور قوم کی بہو بیٹیوں کو کیا سبق دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے ہی گھروں میں ذلیل و رسوا کر دے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگر اللہ نے یہ ٹھان لی کہ تمہیں ذلیل کرے گا تو اللہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل کر دیں گے۔ ہماری بطور قوم کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک ریاض ہو، ان کی بیٹی ہو، یا کسی امیر سے امیر تر کی ہو، یا غریب سے غریب تر کی ہو، کہ ہمیں ان کو میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے، ان کو نیٹ پہ ڈال کے ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی یہ ہمارے سر میں آ بجے اور ہمیں سبق یاد آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بطور قوم عزت سے جینے کی توفیق دے، ہمیں دوسروں کی بہو بیٹیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں عزت سے جینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔